اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا ومولا القونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تمام تعریفیں، تمام حمد و ستائش اس پروردگار حقیقی کے لیے، اس مالک کے لیے، اس معبود کے لیے، اس رب کے لیے کہ جو عبادتوں کے لائق ہے، جس کے لیے تمام دنیا کی عبادتیں مخصوص ہیں، جس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کو سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس عالم میں پیدا کیا کہ اسے اس کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، پروردگار عالم نے جس وقت مخلوق کو خلق کیا غنیاً عن طاعتہم، اس وقت پروردگار محتاج نہیں تھا ان کی اطاعت کا، غنی تھا، اس کو ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں تھی۔ وَأَمَنًا عَنْ مَعَصِيَتِهِمْ، اور ان کی معصیت سے اس پر کوئی حرف آنے والا نہیں تھا، ان کی نافرمانی سے اس خدا کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں تھا۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اطاعت کا حکم دیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت تھی پیدا کرنا، کیونکہ اس کی مرضی تھی پیدا کرنا۔ اس نے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس نے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو خدا کہیں نہیں، اس کو بالکل ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں تھی، وہ محتاج نہیں تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرتا تب ہی وہ خدا بنتا، ورنہ خدا نہ ہوتا۔ علی کہتے ہیں وہ پروردگار تمہیں پیدا کرنے سے پہلے بھی غنی تھا، محتاج نہیں تھا۔ وہ پروردگار تمہیں پیدا کرنے سے پہلے بھی بے نیاز تھا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ زیادہ سجدے کر کے اس نے خدا کی شان میں کوئی اضافہ کر دیا، نہیں، خدا تب بھی خدا تھا جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اور انسان یہ بھی نہ سوچے کہ اگر نافرمانی خدا کی کر رہا ہے تو اس میں خدا کا کوئی نقصان ہے، خدا کا کوئی نقصان نہیں۔ عزیزان اکرامی، ہم بعض موقعوں پر نافرمانی کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیوں نافرمانی سے روکا ہے۔ اطاعت خود بندوں کے فائدے کے لیے اور نافرمانی سے بچنا خود بندوں کے فائدے کے لیے، اس میں نہ خدا کا کوئی نفع اور نہ خدا کا کوئی نقصان۔ یہ پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں،
جو کسی کی محتاج نہیں، وہ پروردگار کہ جو قدیم ہے، قادر ہے، وہ پروردگار کہ جو عظیم ہے، اعلیٰ ہے، اسے ہماری ضرورت پڑے گی، ہماری سجدوں کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، ہمارے سجدے ہماری بخشش کے لیے ہیں، ہمارے سجدے ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس کی اطاعت یہ سوچ کے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی اطاعت کرنے سے ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں اس کی اطاعت یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ وہ پروردگار لائق اطاعت ہے۔ ایاک نعبد، پروردگار تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیری اطاعت کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تجھے خدا مانا جائے، تو اس لائق ہے کہ تیرے سامنے سجدہ تسلیم کو خم کیا جائے، تیرے سامنے سر کو سجدے میں رکھا جائے اور کہا جائے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات نے یہی تو کہا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم سے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں پروردگار کو لائق عبادت سمجھتا ہوں، اسی لیے خدا کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو لائق عبادت ہے، تیری ہی عبادت ہونی چاہیے، یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی خدا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا امتحان لیں گے، اور یہ امتحان بھی ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوگا، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہوگا، اس میں تمہارا پروفٹ ہوگا، اس میں تمہارا نفع ہوگا، اور اگر امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو تمہارا نقصان ہوگا، یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی اسکول، جب کوئی یونیورسٹی، جب کوئی کالج، جب کوئی مدرسہ امتحانات لیتا ہے تو اس امتحانات میں بچوں کا کامیاب یا ناکام ہونا خود بچوں کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو بچہ صحیح طریقے سے امتحانات میں کامیاب ہو گیا وہ امتحان سر کر لیتا ہے اور آگے کی منزلیں اس کی آسان ہو جاتی ہیں، اور جو ناکام ہو گیا خود اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امتحان پروردگار لیتا ہے تاکہ انسان اس امتحان کے ذریعے سے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، مراحل کو طے کر سکے، ترقی کے مراحل کو طے کر سکے۔ عزیزان گرامی، امتحان کے بعد پروموشن ملتی ہے، ترقی دی جاتی ہے، آگے بڑھایا جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹایا جاتا۔ امتحان میں پاس ہونا، امتحان میں کامیاب ہونا یعنی انسان کو آگے بڑھا دینا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اتمہن یعنی جب امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے امتحان میں پورے نمبر سے کامیاب ہو گئے، تو اب یہاں پر فقط کامیاب ہونے کا اعلان کر دینا یہ کافی نہیں ہے، نہیں، یہاں بتایا بھی جائے گا کہ کامیاب ہو کر امتحان میں ابراہیم کو کیا ملا یہ امتحان دے کے ابراہیم کو۔ عزیزان گرامی، کامیاب ہو کر ابراہیم کو جو ملا قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ کیا ملا کامیاب ہو کے ابراہیم کو؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہاری کامیابی پر تحفہ یہ ہے، اب تمہیں اور عظمت دی جا رہی ہے، تمہاری عظمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، تمہارا پرموشن ہو رہا ہے۔ کیا پرموشن؟ کہ اب تک تم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل خدا بھی تھے، اب تمہیں امام بنایا جا رہا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، تمہیں لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا قال ومن ذریتی، پروردگار کیا امامت کو میری ذریت میں بھی رکھے گا؟ کیا میری نسل سے بھی سلسلہ امامت چلے گا؟ اب پروردگار عالم نے کہا لا یناد احد الظالمین، تمہاری ذریت میں امامت رہے گی مگر یہ حق ظالموں تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ امام کوئی بھی بن سکتا ہے مگر کبھی کوئی ظالم امام وقت نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا۔ عزیزان گرامی، امتحان الہی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر ہماری آج چوتھی گفتگو ہے۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ قرآن مجید نے کہا کہ امتحان میں کامیاب ہونے کی علامت صبر ہے، جو صبر کر لے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہم نے کل کی گفتگو میں کیا پیش کیا تھا کہ جی صبر 3 قسمیں رکھتا ہے، صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر بر اطاعت،
صبر پر معصیت یعنی گناہ پر صبر کرنا، صبر پر مصیبت یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا، صبر پر اطاعت یعنی اطاعت پروردگار میں اطاعت میں صبر کرنا۔ جناب زینب نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں اطاعت کی ہے، واقعاً یہ اطاعت زینب کی بے نظیر ہے۔ کائنات نہ زینب سے پہلے ایسی اطاعت گزار خاتون دکھا سکتی ہے اور نہ زینب کے بعد ایسی اطاعت گزار خاتون دکھا سکتی ہے۔ یہ اعلان خود زینب نے کیا ہے اور انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ بھی کریں گے کہ کس طریقے سے زینب نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ میں جو امتحان خدا نے مجھ سے لیا تھا، میں اعلان کر رہی ہوں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ یہ اعلان خود جناب زینب نے کیا ہے۔ اطاعت کے مرحلے میں جب ہم بات کرتے ہیں، اطاعت امتحان میں کامیاب ہونے کی ایک علامت ہے اطاعت۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت بر صبر پر اطاعت پر صبر کرنا یہ ایک امتحان میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اطاعت کے جب ہم لفظ کو دیکھتے ہیں تو اطاعت یعنی پیروی کرنا، اطاعت یعنی اتباع کرنا۔ اب اطاعت، پروردگار عالم نے اطاعت کے بارے میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پروردگار عالم کی اطاعت یعنی اب جو کچھ بھی خدا نے تم سے چاہا ہے اس کو انجام دو۔ خدا کے حکم کی پیروی کرنا خدا کی اطاعت ہے۔ رسول کی سیرت پر زندگی گزارنا رسول کی اطاعت ہے، اور اپنے امام وقت کی اتباع کرنا یہ اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یہ تین اطاعتیں ہیں۔ انسان اپنی زندگیوں میں دیکھے کہ انسان کتنا مطیع پروردگار ہے، انسان کتنا مطیع رسول ہے، انسان کتنا مطیع امام وقت ہے۔ واقعاً انسان جب آئینہ دیکھے گا، انسان خود کو آئینے میں دیکھے کہ میں کتنا اطاعت کرتا ہوں خدا کی، میں کتنی اطاعت رسول بجا لاتا ہوں، میں امام وقت کی اتنی اطاعت کرتا ہوں۔ یہاں جب ہم خدا کی اطاعت دیکھیں گے تو خدا کی اطاعت میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ تینوں اطاعتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ کیوں متصل ہیں؟ کیوں؟ اگر خدا کی اطاعت حقیقی معنوں میں کرنا ہے تو اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اگر اس کے رسول کی اطاعت حقیقی معنی میں کرنا ہے تو اس کے وسیع اور اس کے وزیر اور اس کے جانشین کی اطاعت کرنی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں مگر میں اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، میں اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، تو لوگ کہیں گے کہ کیسی اطاعت ہے؟ اس کو تو مانتے، اس کے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں، رسول کی بھی اطاعت کرتا ہوں، مگر میں علی کی اطاعت نہیں کرتا، مگر میں رسول کے بعد امام وقت کی اطاعت نہیں کرتا، تو سامنے سے پلٹ کر اس کو جواب دیا جائے گا کہ یہ کیسی اطاعت ہے کہ خدا کی اطاعت کر رہے ہو، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، اس کے بنائے ہوئے جانشین و خلیفہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ جب تک یہ اطاعت نہیں ہوگی تم اطاعت رسول تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک اطاعت رسول تک نہیں پہنچو گے تم اطاعت خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام وقت کے متعلق ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں عزیزان گرامی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا امام وقت زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اور جب بھول جاتے ہیں تو امام وقت سے، امام زمانہ سے متعلق ذمہ داریاں بھی ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کا امام، آج روز جمعہ تھا جو گزر گیا، اور یہ جمعہ منسوب کس سے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام وقت کے متعلق عزیزان گرامی ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھ گئے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے لگے، امام وقت کی اطاعت کا حق ادا ہو گیا، تو ہم امام وقت کے ذریعے سے، امام وقت کی اطاعت کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ مگر آج ہم فراموش کر چکے ہیں امام وقت کو، ہم بھول چکے ہیں امام وقت کو۔ امام وقت سے متعلق ہماری بہت سی ذمہ داریاں، جن میں سے 4 اہم ذمہ داریاں ہیں، 4 اہم ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری اپنے امام سے محبت کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری اس امام کی اطاعت کرنا۔
تیسری ذمہ داری اس امام کی حمایت کرنا، اور چوتھی ذمہ داری اس امام کی حفاظت کرنا۔ یہ 4 ذمہ داری ہماری امام وقت کے لیے، ہر کسی کی، یعنی جو اس زمانے میں تھے، جو امام حسین کے زمانے میں تھے، ان لوگوں کے اوپر یہ 4 ذمہ داریاں عائد تھی امام حسین سے متعلق۔ ان کے لیے واجب تھا کہ نمبر 1 وہ امام حسین سے محبت کرتے، نمبر 2 وہ امام حسین کی حمایت کرتے، نمبر 3 وہ امام حسین کی اطاعت کرتے، اور نمبر 4 وہ امام حسین کی حفاظت کرتے۔ اگر احساس ذمہ داری اس دور کے لوگوں کو ہوتا، اگر احساس ذمہ داری کوفے کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا تو سفیر حسین مسلم بن عقیل کو تنہا نہ چھوڑتے۔ جناب مسلم کو تنہا چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوا تھا، یہ مر چکا تھا سینوں میں۔ بہت سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے مر چکا تھا۔ عزیزان گرامی، 4 ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ محبت کریں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے میں تو آگے نظر آتے ہیں مگر عمل کے میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو جتنا بڑا مولائی نظر آ رہا ہے وہ اتنا بڑا بے عمل نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک غلط تصویر ہے مولائی کی۔ انسان جس طریقے سے اپنے امام وقت سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس طریقے سے اپنے امام وقت کی اطاعت بھی کرے، واجب ہے اس پر۔ یہ واقعہ کسی نے ذکر کیا تھا اور بڑا عجیب واقعہ تھا کہ کسی شہر کے علاقے میں یہ افواہ اڑا دی کسی نے، یہ افواہ پھیل گئی کہ ہمارے محلے کا مؤذن مسجد میں جب اذان دیتا ہے صبح کی اذان فجر، تو اس اذان میں علی کی ولایت کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ افواہ اڑ گئی۔ اب کوئی محلہ تھا، کسی شہر کا کوئی محلہ تھا، وہاں افواہ اڑ گئی کہ ہمارے علاقے کا مؤذن صبح کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ بس کیا تھا؟ لوگ چڑھ گئے مسجد پر، مؤذن کا گریبان پکڑ لیا کہ تیری یہ جرأت، تو علی کی ولایت سے انکار کرتا ہے، تو اذان فجر میں علی کی ولایت کی گواہی نہیں دیتا، آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں تو گواہی دیتا ہوں، آپ کو کوئی سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سارا شہر جانتا ہے کہ تو صبح کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دیتا۔ اب لوگوں نے اسے چھڑایا اور فیصلہ کیا گیا کہ صبح کے وقت آئے اور دیکھیں، چھپ کر سنیں کہ یہ گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ بڑی اہم منزل ہے عزیزان گرامی، غور و فکر کا مقام ہے۔ صبح نمودار ہوئی، اذان فجر کا وقت ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، گلیوں میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد میں اذان سننے لگے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کہا، سارے محلے میں نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ سب خوش ہو گئے کہ ہاں یہ مؤذن صبح کی اذان میں علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، مگر یہی لوگ کہ جو مسجد سے علی ولی اللہ کی آواز سننے آئے تھے مسجد میں نہ جا سکے۔ واقعاً یہ جو محبت کی دلیل، یہ جو محبت کا دعویٰ ہے، کیا یہ دعویٰ سچا ہے؟ آیا اس دعوے میں صداقت پائی جاتی ہے؟ آیا اس دعوے میں سچائی پائی جاتی ہے؟ اگر یہ دعویٰ سچا ہوتا تو جو لوگ اذان میں علی کا نام سننے کے مشتاق تھے وہ اذان سن کر مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز فجر بھی ادا کرتے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا دعویٰ ہے مگر دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ دعویٰ محبت کا کرنا آسان ہے، دلیل دینا مشکل ہے۔ دعویٰ محبت ہر کوئی کر سکتا ہے مگر دلیل ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ زینب علیہ مقام، جناب زینب کبریٰ کا مقام تھا کہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ دلیل دے کے بتایا کہ زمانہ دیکھے جیسے زینب نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی ہے ویسے کسی نے نہیں کی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزان گرامی،
جو کام جناب زینب نے کیا ہے وہ کس سے سیکھا ہے؟ اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا سے سیکھا ہے، اپنی والدہ سے سیکھا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ اپنے وقت کے امام کی حمایت کی ہے، اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا ہے، اپنے وقت کے امام کی حفاظت کی ہے، اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی ہے۔ جب گلے میں رسی کا پھندا باندھ کر مولا علی کو لے جایا جانے لگا تو جناب فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ اے ظالموں، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، علی نے سلمان کو بھیجا، سلمان جا کر کہو، زہرا سے جا کر کہہ دو کہ علی کا حکم ہے، امام وقت کا حکم ہے، واپس گھر میں چلی جاؤ۔ جناب سلمان حضرت زہرا کے پاس آتے ہیں اور حضرت زہرا کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بی بی امام کا حکم ہے کہ گھر میں چلی جائیے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اگر علی حکم دے رہے ہیں تو پھر زہرا واپس چلی جائے گی، اگر علی حکم دے رہے ہیں تو زہرا چلی جائے گی۔ علی حکم دے اور زہرا چلی جائے، یہ کوئی شوہر اور زوجہ کا مرتبہ نہیں ہے، یہ کوئی شوہر اور زوجہ کے درمیان کی باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امام وقت کی اطاعت ہے کہ جو فاطمہ زہرا اپنے امام کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکل کے آئی تھی، ایک جملہ امام کا سنا، گھر میں واپس چلی جاؤ، اطاعت میں سر تسلیم کو خم کر دیا کہ اپنے امام وقت کی اس طریقے سے اطاعت کی جاتی ہے، اپنے امام وقت کی اطاعت اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اطاعت، محبت، حمایت اور حفاظت، یہ سیکھا ہے جناب زینب نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا سے۔ اسی لیے تو جب شام غریبہ خیام کو آگ لگائی گئی اور جناب زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، آخر میں اس خیمے میں آئی کہ جہاں سید سجاد غش کے عالم میں ہے، بیمار بھتیجے کو غش سے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد جناب زینب نے کیا فرمایا؟ بیٹا ایک مسئلہ شرعی پوچھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، مقام حضرت زینب سنیے گا، مقام حضرت زینب، ایک مسئلہ شرعی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا بتائیے پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا خیمے جل رہے ہیں، ہمارے سر سے چادریں چھن چکی ہیں، آپ بتائیں، آپ امام وقت ہیں، ہم سر برہنہ باہر چلے جائیں، ہم ننگے سر باہر چلے جائیں یا انہی خیموں میں جل کے مر جائیں؟ امام نے کہا کہ جان کا ہے، بچانا واجب ہے، لہٰذا خیموں سے باہر نکلا جائے۔ ایک سوال یہاں میرے ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اے بی بی زینب، آپ کو امام زین العابدین نے ایک لقب دیا، کون سا لقب؟ عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ کہ جس نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، ایسی عالمہ کہ جو نہج البلاغہ کے صاحب نہج البلاغہ کی آغوش میں پرورش پا چکی ہیں۔ کیا ایسی بی بی کو اتنا آسان اور سامنے کا مسئلہ شرعی معلوم نہیں تھا؟ کیا زینب کو نہیں پتا تھا کہ جان کو بچانا واجب ہے؟ اگر زینب کو نہیں پتا تھا تو عالمہ غیر معلمہ کا لقب دینا یہ بات کیا ہے؟ اگر جناب زینب کو نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب عالمہ غیر معلمہ نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن امام معصوم کی زبان کا جملہ ہے آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، اس کا مطلب بی بی کو مسئلہ معلوم تھا۔ اے بی بی آپ پھر امام وقت سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں زمانے کو بتانا چاہتی ہوں، ایک امام کو شہید کر کے ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس نے سلسلہ امامت کو منقطع کر دیا، اس نے سلسلہ امامت کو ختم کر دیا۔ امام شہید ہوئے ہیں، امامت شہید نہیں ہوئی۔ امام میرے وقت کا امام یہ ہے کہ جو بستر پر موجود ہے اور مجھ پر اس امام کی اطاعت واجب ہے۔ یہ اطاعت ہے امام وقت کی، جس کی مثال جناب زینب نے پیش کی ہے۔ آ جائیں ہم اپنے امام وقت کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کا معائنہ کریں، ہم کس قدر اپنے امام وقت کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ واقعی جناب زینب سلام اللہ علیہا، ان پر ہمارے لاکھوں سلام کہ کس طریقے سے امام وقت کی اطاعت کی ہے۔ اس ایک واقعے میں دو عظیم نکتے پوشیدہ ہیں۔
پہلے تو یہ کہ زمانے کو بتایا ہے کہ دیکھو امامت منقطع نہیں ہوئی ہے، یہ میرے وقت کا امام ہے، اور دوسرا یہ بھی بتایا ہے زمانے کو کہ دیکھو زینب اس کی اطاعت کرتی ہے، زینب اس کی فرما برداری کرتی ہے، یہ وقت کا امام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آیا؟ دوسرا مرحلہ امامت کی حفاظت کا مرحلہ آیا۔ دیکھیں آپ، امامت کی حفاظت بھی ایک اہم مرحلہ ہے کہ جو تمام مومنین پر، معمومین پر ذمہ داری ہے کہ جو امام سمجھتے ہیں اپنے وقت کا، امام کی حفاظت کریں، اپنے وقت کے امام کو مصیبت میں تنہا نہ چھوڑیں۔ جناب زینب جب خیمے سے باہر نکل کے آتی ہے تو اب کیا دیکھتی ہے؟ جناب زینب دیکھتی ہے کہ میرا بھتیجا امام وقت سید سجاد، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے اس میں کہ وہ خیموں سے باہر نکل کے آ جائے۔ یہاں کیا کیا جناب زینب نے؟ جناب زینب خیموں کے اندر گئیں اور اپنی پشت پر سید سجاد کو سوار کیا ہے، اور سوار کرنے کے بعد میں اپنی پشت پر اٹھا کر جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے لائی ہے زین العابدین کو۔ یہ جناب زینب کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے سمجھیے، حضرت علی وقت کے امام ہے، امام حسن وقت کے امام تھے، امام حسین وقت کے امام تھے۔ ساری کائنات اگر مشکلات میں گرفتار ہو جائے تو امام وقت کو خدا نے وہ طاقت دی ہے کہ ساری کائنات کو مشکلات سے نکال دے۔ علی کے پاس کوئی بھی سائل آیا، مولا فلاں مشکل ہے، علی نے مشکل کو حل کر دیا۔ علی کی زندگی میں ایسے ہزاروں واقعے پیش آئے، ایسے کئی واقعے پیش آئے، مولا فلاں شخص مر گیا ہے، علی نے جا کر زندہ کر دیا۔ یعنی کائنات میں امام کو وہ طاقت ملی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کائنات میں امام کو وہ طاقت ملی ہے کہ انسانیت کو بچا لے۔ تو اب یہاں ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ جو ساری انسانیت کو بچانے کی طاقت رکھتا ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو جلتے ہوئے خیموں سے امام کو بچا کر لے آئے اسے زینب کبریٰ کہا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو بچانے کی طاقت جس کے پاس ہو اسے امام کہتے ہیں، اور اسی امام کو جو اپنی پشت پر بچا کے لیا، ایک امام کو بچا رہی تھی، دوسرے امام کے مقصد کو بچا رہی تھی۔ اللہ اللہ، ایک وقت میں زینب نے کتنے کام انجام دیے ہیں۔ امامت کی بھی حفاظت کرنی ہے، امام کے مقصد کی بھی حفاظت کرنی ہے، امام کے یتیموں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پردے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، فقط یہاں ایک مرحلہ نہیں تھا کہ جناب زینب نے سید سجاد کو بچایا ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی سید سجاد غش کھا کے گرتے تھے جناب زینب نے سنبھالا۔ بیٹا، ارے تم امام وقت ہو۔ ایک وقت وہ آیا کہ 11 محرم کو جب اپنے بابا کا لاشا دیکھا، سید سجاد نے اپنے بابا کے لاشے پہ خود کو گرا دیا۔ زینب نے کیا کہا؟ زینب نے دوبارہ یہاں پر امام کی حفاظت کی۔ بیٹا تم امام وقت ہو۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتنا تو بتائے کہ وہ بیٹا جی کے کیا کرے؟ ارے جس کے باپ کا لاشا بے گورو کے پال کربلا کے میدان میں ہو اور وہ بیٹا کچھ نہ کر سکے۔ زینب نے سجاد کو سنبھالا، اور یوں ہی سجاد کی حفاظت کرتی کرتی زینب شام کے زندان میں آ گئی۔ جناب زینب شام کے زندان میں ہے۔ زندان میں جو مصیبتیں گزری، تاریخ نے جتنی لکھ دی اتنی ہم تک پہنچ گئی۔ نہ جانے کیسی ایسی مصیبتیں زندان میں تھی جو ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شور اٹھا کہ ایک روز ایک شور زندان میں اٹھا۔ زینب نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ کہا سنا ہے یزید کی بیوی ہند زندان میں آنا چاہتی ہے، ہند ہم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ زینب کا دل تڑپ گیا۔ یہ ہند وہی تھی جسے میں نے تعلیم دی تھی۔ اے بیویو، زینب کو چھپا لو، میں ہند کے سامنے نہ کر پاؤں گی۔ ایک مرتبہ ہند زندان میں آتی ہے، آنے کے بعد کرسی منگائی جاتی ہے، ہند کرسی پہ بیٹھتی ہے، اہل حرم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہند گفتگو کرنا شروع کرتی ہے، اے قیدیو تم بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہو،
اے قیدیوں بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو، تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے جواب دیا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے کہا عرب ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، عرب ہر ملک کو مدینہ کہتے ہیں، یہ بتاؤ تم کس مدینے کی رہنے والی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہم مدینہ الرسول کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ رسول کا نام سنا ہند نے کرسی کو چھوڑا، زمین پہ تشریف لائی۔ اے بی بی یہ کیا کہہ دیا؟ ارے مدینہ رسول تے میری جان قربان ہے۔ کہا کیوں؟ تم مدینے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ہند نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مدینے میں تعلق کس محلے سے ہے؟ جناب زینب نے جواب دیا ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا نام سنا زینب سے محلہ بنی ہاشم کا نام سن کے ہند کا دل تڑپ گیا۔ کہا تم محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دے دو، یقیناً آتے جاتے تم میری شہزادی زینب کو بھی دیکھتے ہوں گے، آقا زادے حسین کو بھی دیکھتے ہوں گے، بس اتنا بتا دو میری شہزادی کیسی ہے، میرے آقا کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے ہند اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ہند نے کہا بے شک میں تربیت پائی ہوئی ہوں، اپنی شہزادی کو پہچان لوں گی۔ ایک مرتبہ بالوں کو چہرے سے ہٹایا، اے ہند ارے تو نے تو نہ پہچانا، یہ دیکھ میں زینب ہوں، یہ کلثوم، یہ سکینہ۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا اے بی بی میری بی بی کا نام یہاں مت لو، ارے میں کیسے مان لوں کہ تم ہند ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا جا کے دیکھو دربار کے دروازے پر میرے بھیا حسین کا سر لٹکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہند قید خانے سے گھبرا کے باہر نکلی۔ جیسے ہی قید خانے سے گھبرا کے باہر نکلی دربار میں جانا چاہتی ہے، امام کے کٹے ہوئے سر پہ نگاہ کری، دربار میں پہنچی، اپنی چادر کو پھینکا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ چادر کو پھینکنے کے بعد میں یزید سے کہا اے یزید وہ آئے ہو، لعنت ہو تجھ پر، تو نے میرے آقا حسین کو شہید کر دیا، میری شہزادی کو بے مقنع چادر۔ یزید نے اپنی ابا اٹھائی، اے بی بی ارے ذرا ابا کو سر پہ ڈال لے، اچھا نہیں لگتا کہ خلیفہ وقت کی بیوی دربار میں بے مقنع چادر۔ ہند نے ابا کو ہٹا کے کہا اے بدبخت میرے پردے کا اتنا خیال، اور جس سے میں نے پردہ سیکھا وہ بے مقنع چادر۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔